سلام اور آداب. خالد مصطفیٰ کا اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں. آج کے پروگرام کے اندر 3 عنوان ہیں میرے پاس. نمبر 1، کیا ایران نے ایٹمی دھماکہ کر لیا؟ نمبر 2، ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں پاکستان آئے؟ نمبر 3، عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت کا مستقبل کیا ہوگا؟ ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے. پروگرام سے جڑے رہیے گا. سب سے پہلا ہے کہ ایران کی یہ خبر ہے انٹرنیشنل میڈیا پر کہ ان کے ہاں زلزلہ آیا جہاں پہ پاور پلانٹ تھا اٹامک اس کے پاس بڑا 4.5 کا. تو اس سے وہ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ایران نے ایٹمی دھماکہ کر لیا ہے. اب دیکھیں یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے، یہ انتہائی، اگر یہ سچی ہے، کیونکہ یہ تو کنفرم ہے کہ زلزلہ آتا ہے اس کی وجہ سے، پاکستان میں بھی آیا تھا پلین ایریا میں. تو اگر وہ آیا زلزلہ اسی کی وجہ سے اٹامک، تو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ وار بہت بڑھ جائے گی. اور اس میں سڈن ڈیتھ کا جو عنصر ہوتا ہے نا، کہ جو پہلے اٹیک کرے گا وہی دوسرے فتح یاب ہو جائے گا. اسرائیل میں تھرتھری مچ گئی ہے، وہ کہاں پر ہیں، نیتن یاہو کہاں پر ہیں، کہ اب ہوگا کیا. اس لیے کہ جو اٹیک کرے گا پہلے وہی جیتے گا. امریکہ کے پاس بظاہر، اسرائیل کے پاس بظاہر تو ایٹمی اسلحہ نہیں ہے، لیکن یقیناً ہوگا. لیکن امریکہ جو وہ دے سکتا ہے اس کو بھی، لیکن اتنی دیر میں ٹرانزیکشن ہی کرتا رہے گا تو اتنی دیر میں تو کام تمام ہو چکا ہوگا اس کا بھی. تو ایران جو ہے نا اس وقت ذرا اچھی پوزیشن میں ہے، اور کیونکہ جو میزائلز نے مارے تھے اس کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ ظاہر اندرون کون بتاتا ہے اپنی خرابیاں یا کمزوریاں، کون بتاتا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ اگر یہ ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو کسی عالمی جنگ ہوگی، اور اس کے اندر بے پناہ نقصان ہو سکتا ہے، بے پناہ. کیونکہ امریکہ کے پاس وہ اتنا ایٹمی اسلحہ اگر وہ اس کو ہی دے دے، کیا تھا، اسرائیل کو، تو یہ دنیا ہی نہ بچے. تو اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے اور اللہ نہ کرے کہ یہ لڑائی بڑھے. لیکن اب یہ چانسز ہو گئے ہیں کہ یہ شاید بڑھ جائے، اور آپ اس وقت ہوشیار رہیں، کسی وقت بھی یہ بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے. کیونکہ دونوں جو ملک ہیں نا وہ تیاریاں کر رہے ہیں. اسرائیل بھی لگا ہوا ہے خاموشی سے. آپ دیکھیے جو خاموشی ہے نا، یہ بڑے طوفان کا پیشیمہ ہوتی ہے ہمیشہ، یاد رکھیے گا. اور تیاری عروج پر ہے دونوں سائڈوں پہ. اب وہ کر رہا ہے بیروت وغیرہ میں، کر رہا ہے ادھر، کر رہا ہے پروکسیز پہ کر رہا ہے بمبارمنٹ. لیکن اصل اگر ایران نے کر دیا اٹیک، فرسٹ اٹیک کر دیا، تو بس پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی نہیں بچے گا، وہ بھی نہیں بچے گا، دونوں ملک ختم ہو جائیں گے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کرے بہتر کرے. دوسرا جو عنوان ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں آئے. میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ شرارتی ملا ہے. دیکھیے اس کو اس نے نکالا، انڈیا نے نکالا. کیوں نکالا؟ حالانکہ اگر جو کوئی اسلامی وہ لیکچر دیتا ہے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن شرارت والا باتیں ہیں نا اس کے اندر، تو انہوں نے نکال دیا. اب ملیشیا کو بھی مصیبت پڑ گئی، یہ وہاں بھی لوگ یہ اسی قسم کے جھگڑے کڑے لگے. تو ملیشیا کا پریزیڈنٹ بھی آیا تھا اسی لیے کہ بھائی اس کو لے لو، تم تو لوگ کرتے رہتے ہو نا ایسا کام، اسلام پہ کرتے رہتے ہو وہی سر، الٹی سیدھی، تو تم ہی لے لو اس کو، تمہارا بڑا اچھا رہے گا. لوگ بڑے ہر وقت اسلام کی بات کرتے ہیں لیکن عمل تو کرتے نہیں ہیں. اب دیکھیے ایک چھوٹی سی بات میں بتاؤں آپ کو کہ اگر ان لڑکیوں کو، اگر آپ بھی کہیں تھیں اسٹیج پہ، کوئی تو نہیں لگاتا ہاتھ، یار ضروری ہے کہ ہاتھ لگانا، سائڈ پہ ہو جاتا اور ان کو کہتا آگے آ جاؤ، بچیوں کو کہہ دیتا کہ آگے آ جاؤ، دے دیتا ہوں ایوارڈ، اس میں کون سی بات ہے. ڈپلومیسی بہت ضروری ہے. اتنی سختی جو اسلام میں میرے نزدیک تو نہیں ہے بھائی. آپ مجھے برا بھلا کہیں، جو کچھ کہیں، لیکن اتنی سختی نہیں ہے کہ آپ بس ایسے پڑ جائیں کہ جہاں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. اب اس کو کہہ رہا ہے جس نے یہ 3 بچیاں پالی ہیں کہ تمہاری بھی بیٹیاں نہیں ہیں. ارے بیٹی نہیں ہوتی لیکن بیٹی جیسی ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اب حضرت عیسیٰ کو جب مسلمانوں اور اس کے اندر جو لڑائی ہے وہ یہی ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہے اللہ کا، لیکن بیٹے جیسا تو کہہ سکتے ہیں نا، بیٹے جیسا، اس کو پیار اتنا کرتا ہے کہ جیسے بیٹے جیسا پیار کرتا ہے، یہ کہا جاتا ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. اگر آپ نہیں بھی سوچیں گے تو بھی مطلب کہتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کہنے سے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میرا کہنا مطلب جسچر اچھا جب جاتا ہے جب آپ ایک اچھی بات کرتے ہیں. اگر آپ آ ہی گئے تھے تو آپ ایک تو یہ اس قسم کی بکواس نہیں کرنی چاہیے کہ تمہاری تو بٹیاں نہیں ہیں، یہ ہاتھ مت لگاؤ. بھائی کون لگا رہا ہے ہاتھ؟ سوال یہ، آپ کیوں اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا یہ شرارتی ہیں.
یہ مذہب کے اندر مجھے نہیں پتہ کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں. مذہب آپ دیکھیے، غور سے دیکھیے. آخری جمعے پہ جب پیارے نبی کی وفات ہوئی تھی، اس سے پہلے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب تمہارا اسلام، اللہ کا اسلام کمپلیٹ ہو گیا ہے. جب اسلام کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کتاب ہے کمپلیٹ. دوسرا، روزے رکھیں، عبادت کریں، لوگوں کو نقصان نہ پہنچے. اصل تو یہ اللہ خوش اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں. یہ اسی میں لگے ہوئے کہ اس حدیث میں یہ، ارے حدیثیں، میں خدا نہ کرے بھائی برا نہیں کہہ رہا حدیثوں کو بھی، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ کہ حدیثیں تو بعد میں لکھی گئی تھی نا. مطلب انہوں نے پھر جو ریکارڈ تھا، کسی نے صحابی نے کہا، یہ کیا، چیک کیا، وہ کیا، لیکن اس پہ کیوں جاتے ہو آپ؟ ٹھیک ہے حدیث اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، محفوظ ہیں، لیکن اگر آپ اس کے اندر چلے جائیں گے نا تو منزل سے ہٹ جائیں گے. سوچنے والی بات ہے. قرآن، اگر کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے آپ قرآن کو کنسلٹ کریں اور اس کا جواب پا لیں. تو یہ اس قسم کے جو مولوی ہیں نا، یہ مجھے تو لگتا ہے کہ کافروں نے انڈکٹ کیے ہیں، ان کو انڈیوس کیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے اندر شرارت پھیلاتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں. اب اس کو یہ امید ہو گئی ہے کہ بھائی اس کو پاکستان نیشنلٹی دے دے گا، وہ آ جائے گا پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک، اور پھر خوب دھم ہوگا، خوب لڑائیاں ہوں گی. دیکھ لیجیے گا آپ. کہے گا تو یہی کہ میں مسلمان کرنے آیا ہوں، لیکن مسلمان بھائی جس نے ہونا ہے وہ خود ہو جائے گا، اور وہ ہیں مسلمان. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں اچھے اچھے مسلمان، بے انتہا مسلمان جو ہر وقت عبادت کرتے ہیں، ہر وقت وہ. میں ایک وہ پروگرام دیکھ رہا تھا، ایک کسی نے پروگرام دیا تھا، تو لڑکیاں جو برے کام کرتی ہیں نا، لاہور کے اندر بتایا تھا، لڑکی کا انٹرویو تھا. تو اس نے کہا بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو بیچارے پیسے دے جاتے ہیں اور منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہے ہم نہیں کام کریں گے، بلکہ تم بھی نہ کرو، یہ غلط کام ہے. کہنے کا مسئلہ ڈر اور خوف تو اللہ کا، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے، یہ نہیں بھول جائے آپ کے نہیں ہوتا. لیکن ہم جو ہے نا لگے ہوئے اسی بات پہ کہ بھائی باتیں بنانا بہت آسان ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ عبادت بالکل اچھی بات ہے، لیکن اللہ تو بڑا ہے ہی. اب اس کو بار 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 ریپیٹ کرنے سے آپ کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ معاشرے کو تھوڑا درست کریں، معاشرے کی درستگی کے لیے آپ کام کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ الجھیں. پہلی بات یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں تو حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو فرقے بازاری ہے اس کو بند کر دیں، کہ شیعہ سنی آپ صرف ایک اسلام کا رکھیں، باقی منع کر دیں، اور مسجدوں کو بھی الاؤ نہیں کریں اس طریقے کے وہ مختلف باتیں کریں، اس قسم کی سختی کریں. مسجدوں کی تو یہ بات ہے کہ اگر آپ مسجدوں پہ جائیں گے نا، اگر حکومت دیکھے 90% مسجدیں ناجائز قبضہ گروپ ہے، غلط طریقے سے زمین حاصل کی ہوئی ہے. کبھی سڑک لے لی، کبھی کسی کی غریب کی وہ زمین لے لی، کسی کچھ کر لیا. پہلے تو ان کو تو صحیح کرو. پہلے بیسک تو یہی ہے کہ آپ ایمانداری سے کام کریں. تو ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی ڈاکٹر ذاکر نائک کی. تیسرا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے جناب علی اپنے عمران خان صاحب اور وہ جو کسائی ہے پشاور کا. کسائی کی طرح لگتا ہے نا، یہ پہلے کسائی ہوتا تھا ایکچولی. تو پھر اس کو چانس مل گیا، تو باتیں بنانے والا تو تیز ہے، تو اس کو وزیر اعلیٰ آگے بڑھتے بڑھتے، کیونکہ سپلائر بھی تھا یہ بڑا اچھا. تو محسن بیگ صاحب نے بتایا کہ بھائی اس نے کئی گھر توڑے. تو اس قسم کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. ہم جب جہاں اپنی نوکری کرتے تھے گورنمنٹ کی، تو وہاں بھی لوگ اس قسم کے سپلائر تھے، قلمی گندے کام کرتے تھے، بڑی جلدی ترقی بھی پا جاتے تھے، اور جناب سب کچھ حاصل کر لیتے تھے، رشوت بھی حاصل کر لیتے تھے، لیکن مر بھی گئے. کیا فائدہ ہوا ایسے کاموں سے؟ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو جو کسائی ہے اس کو برا نہیں کہوں گا، اس لیے کہ بھائی جس کو کسائی لے کے آیا نا اس کو میں برا کہوں گا. بھائی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کس آدمی کو سلیکٹ کر رہے ہیں، جس کو نہ بات کرنے کی تمیز ہے. ابھی تو بال تھوڑے کٹوا لیے ہیں، کچھ انسان کا بچہ لگ رہا ہے. اچھا وہ دوسرا دیکھا میں جو ہے سواتی صاحب، میں سمجھ یہ عورت ہے. وہ اس طرح وہ اوپر کپڑا ڈال کے مجھے بوڑھی عورت نظر آئی. میں نے کہا یار یہ دعا دینے آ گئی ہوگی عمران خان کو. عورت یعنی لالچ کی انتہا نہیں ہے کہ تو جا بھائی، اب تیری عمر ایسی نہیں ہے کہ تو اس طرح کی، مطلب کام کرو تم، اگر اچھے کام کرنا کرو، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن سیاست، پاکستان کی سیاست سب سے گندا کام ہے. تو اب اس کے اندر جناب علی بس پیسہ کس طرح آ جائے پھر وزیر بن جاؤں گا. اس نے بہت لوٹا. اس کی اپنی فیملی شراب کا بہت بڑا بزنس کرتی ہے امریکہ کے اندر. آپ سوچیں تو صحیح نا، ان کے سب ہسٹری شیٹر ہیں عمران خان کے ساتھ ہی، سارے ہسٹری شیٹر ہیں. اب اس کا میں ایک بات کہتا ہوں، سچی بتاؤں، گورنمنٹ کو
नाराज़गी हो या बुरा लगे, लेकिन बात मेरे भाई असूल से सुनना आप, कि अगर इतने इसके खिलाफ केसेस बन गए और वाकई बन भी गए, चलो मैं मान लेता हूँ, तो अब तक कोई नतीजा तो नहीं निकला। इस तरह तो वो शक तो होता है ना लोगों को कि यार ये है क्या। मतलब भाई अगर तुमने उनको पकड़ लिया है सारे, ना तो उसका फैस का कोई पता चला, जनरल कबीर खामोशी हो गई, भाई सजाए दो जल्दी जल्दी सा, नॉर्थ कोरिया वाला स्टाइल लाओ, जब जाके ये सुधरेंगे। ये मुसलमान कौम है और पाकिस्तानी कौम है, ये आपके बस की अब नहीं रही। आपने इतनी वो ढील दे दी है कि अब ये आपके भी नहीं कंट्रोल में आएंगे। जब तक उन पर सख्त तरीन एक्शन नहीं लेंगे ना भाई, जिनके खिलाफ प्रूफ हो गया तो उनको एक्शन करो ना। अब आप कहेंगे कि यार वो तो अदलिया ही नहीं करती, फिर तो बेबस है, फिर इसका मतलब गवर्नमेंट ही बेबस है, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम क्या फिर कर सकते हैं। तो इसको सोचना चाहिए हुकूमत को कि भाई या तो छोड़ दो, अबू ही हुकूमत बना लो और इलेक्शन करा दो फेयर, जो आए सो आए। फिर देखो अभी भी तो हो ही रहा है ना, वो एक दफ़ा सफाई हो जाएगी, फिर देखते हैं क्या होता है, बाकी देखें क्या होता है। अल्लाह मालिक है, अपना ख्याल रखिएगा। मेरा ख्याल आज का प्रोग्राम इतना ही है। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बड़े बड़े लीडर्स को तो करते हैं, यानी उसके जो मीडिया के हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, अभी तो शुरू किया हमने। बहरहाल आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज़।